السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ سجاد اسلم، اپیکس کالج ڈسکا۔ بیٹا آج ہم جس پیپر کی ڈسکشن کریں گے وہ اسلامیات اختیاری کیٹیگری اے کا پیپر ہے۔ اس کا پہلا سوال ہے خلفائے راشدین کے نام جو ہیں وہ ترتیب سے لکھیں۔ تو سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں مسلمانوں کے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرا سوال ہے فتنہ ارتداد سے کیا مراد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد کئی قبیلے اور کئی قومیں ایسی تھیں جو مرتد ہو گئے، جو اسلام سے پھر گئی۔ بہت سارے فتنے سر اٹھانے لگے جن کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں لشکر روانہ کیے جنہوں نے ان کو سختی سے نپٹا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ان میں بہت سارے تھے، ان میں سے ایک طلحہ بن خویلد ہے، مسیلمہ کذاب ہے اور اسود عنسی ہے۔ جنگ یمامہ کیوں لڑی گئی؟ تو اس کا جو اسباب تھے وہ یہ تھے کہ مسیلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی، مانگ کی کہ آپ مجھے نبوت میں حصے دار بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں ہی اس کے خلاف ایک لشکر تیار کیا تھا جو آپ کے وصال کی وجہ سے نہ جا سکا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ اپنے خلافت سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس کے خلاف جو لشکر تیار کیا گیا تھا وہ فوراً روانہ کیا۔ سوال نمبر 5، خلیفۃ الرسول کس ہستی کا لقب ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 میں اگلا سوال جو ہے وہ تدوین قرآن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کا کردار کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، جنگ یمامہ، اس میں 1200 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جس میں سے جو کثیر تعداد تھی وہ حفاظ اور قراء کریم کی تھی۔ تو ابو عمر فاروق نے یہ خدشہ محسوس کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ اگر اس طرح قاری قرآن شہید ہوتے رہے تو نعوذ باللہ یہ نہ ہو کہ قرآن کا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے، تو آپ ایسے کریں کہ اس کو قرآنی کتابی شکل میں جمع کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے نبی نے نہیں کیا، لیکن حضرت عمر کا اصرار بڑھتا رہا۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عمر کی بات پر اللہ نے میرا سینہ کشادہ کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی مقرر کی جس نے نہایت جان فشانی سے ہر آیت کو جانچتے ہوئے گواہی پہلے طلب کرتے تھے، پھر قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ اگلا سوال ہے جی، بیت المقدس حوالے کرنے سے پہلے رومیوں نے کیا شرط لگائی تھی؟ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ آپ کا جو بادشاہ ہے، امیر ہے یا حکمران ہے، وہ خود یہاں آ جائے، ہم اس کو جو ہے بغیر لڑے یہ چابیاں جو ہیں اس کے حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت عمر جو تھے وہ خود تشریف لائے تھے۔ زکوٰۃ اور جزیہ، زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ہی دی جاتی ہے، یعنی کہ جو مالدار مسلمان ہیں ان سے لی جاتی ہے اور جو غرباء ہے ان کو تقسیم کی جاتی ہے۔ اور جزیہ جو ہوتا ہے وہ جو غیر مسلم شہری جو اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں ان سے لیا جاتا ہے ان کی مالی حیثیت کے مطابق، اور بدلے میں اسلامی حکومت جو ہوتی ہے، اسلامی ریاست جو ہوتی ہے، وہ ان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت کی گارنٹی دیتی ہے۔ اگلا سوال، عہد فاروقی کے جو 2 مشہور سپہ سالار بہت سارے ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔ اگلا سوال جی، حضرت عمر کی 2 فوجی خدمات تحریر کریں۔ حضرت عمر نے باقاعدہ فوج اس کا محکمہ قائم کیا، اس سے پہلے فوج کا کوئی باقاعدہ محکمہ نہیں ہوتا تھا، اور دوسرے نمبر پہ فوجی چھاؤنیوں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ اگلا سوال جو ہے حضرت عمر نے کیسے اسلام قبول کیا؟ کہ آپ ایک رات آپ جو تھے ننگی تلوار لیے گزر رہے تھے، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟
تو حضرت عمر نے کہا ناؤذ باللہ آج میں نا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، یہ قصہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے پہلے وہاں کیوں جاتے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، یعنی کہ اپنے بھائی بہنوئی اور بہن کو پوچھو جا کے، وہ انہوں نے بھی محمد کا جو دین ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر وہاں سے اپنی بہن کے گھر گئے، تو بہن اور بھائی جو تھے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر داخل ہوئے اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہنوئی کو مارنے کے بعد بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ تو جب مار کے تھک گئے تو کہتے ہیں غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو پوچھنے لگے کہ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ کیا چیز تم پڑھ رہے تھے۔ تو وہاں حضرت عمر کی بہن نے ان کو وہ تلاوت پڑھ کے سنائی، تو حضرت عمر کا دل پگھل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان نے اسلامی لشکر کی مدد کیسے کی؟ کم و بیش جو تھے حضرت عثمان نے 900 کے قریب اونٹ اسلامی لشکر کو مہیا کیے، 100 گھوڑے تھے اور 10,000 کے قریب اشرفیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کی تھیں۔ آگے اگلا سوال، جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان کو جامع القرآن کا لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ نے امت کو ایک قرآن پر جمع کر لیا تھا۔ جب آپ کی دور خلافت میں سلطنت وسیع ہوئی تو عربیوں اور عجمیوں کے قرآن پڑھنے میں اختلاف پایا جاتا تھا، تو آپ نے ساری امت کو ایک قرآن کی قرأت پر جمع کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اولیات عمر، ٹھیک ہے، حضرت عثمان کی شہادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور 18 ذی الحجہ کو ہوئی جی۔ اگلا سوال، اولیات عمر سے کیا مراد ہے؟ اولیات عمر سے مراد کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس مشاورت سے وہ کام جو امت کے لیے بھلائی تھی، خیر تھی، جو امت کو آسانی اور ان کو دین پر چلنے میں سہولتیں پیدا کر سکتی تھی، وہ کام جو تھے حضرت عمر نے کیے، ان کو اولیات عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ اور یہ حضرت عمر جو تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 ذی الحج یا یکم محرم الحرام، دو روایات آتی ہیں، 29 ذی الحج بھی ہے اور یکم محرم بھی ہے، اور سن تھا جی 23 ہجری۔ حضرت عثمان کی اہم فضیلت، حضرت عثمان کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا تھا۔ اگلا جو سوال ہے کہ حضرت علی کی بطور خلیفہ مشکلات، حضرت علی کی بطور خلیفہ 2 مشکلات تحریر کریں۔ تو ان میں سے پہلے نمبر پر تو یہ تھا کہ